جی استاد. مرکب توصیفی کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کچھ باتیں ہم نے کل ڈسکس کر لی تھی، اور آج ہم کچھ باتیں اور ڈسکس کریں گے اس سبق سے متعلق. تو ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ افراد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، مطلب واحد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب، جر، اعراب کے اعتبار سے مطابقت ہونا، پھر جنس کے اعتبار سے مطلب مذکر اور مؤنث میں مطابقت ہونا، پھر نکرہ اور معرفہ کے اعتبار سے ان میں مطابقت ہونا. کن میں؟ موصوف اور صفت میں. اچھا، موصوف اور صفت کا جو فارمولا ہے وہ جو مل کر بنتے ہیں وہ دو فارمولے ہوتے ہیں، ایک نکرہ پلس نکرہ، پہلا موصوف دوسرا صفت، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے معرفہ پلس معرفہ، یہ بھی موصوف پلس صفت، مرکب توصیفی. اب یہاں پر کچھ مثالیں لکھی ہوئی ہیں. رجل عالم، تو یہاں پر پہلے بات کر رہے ہیں افراد کے اعتبار سے، مطلب واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے. تو یہاں پر اگر دیکھتے ہیں تو رجل یہ واحد کا صیغہ ہے، اور عالم رجل کی صفت ہے نا، تو یہ بھی واحد کی ہے. تو ان کے اندر جو افراد کے اعتبار سے مطابقت ہے وہ پوری کی پوری پائی جا رہی ہے. پھر رجلانی، عالمانی، ان میں تثنیہ کی علامت لگی ہوئی ہے، اور صیغہ جو ہے صفت کا وہ بھی تثنیہ کا ہے، اور موصوف کا جو صیغہ ہے وہ بھی تثنیہ کا ہے. ان میں یہ بھی مطابقت پائی گئی. پھر رجال، علماء، تو رجال یہ جمع، اور علماء یہ بھی جمع. تو جمع اور جمع، مطلب موصوف بھی جمع اور اس کی صفت بھی جمع ہی آنی ہے. تو یہ مطابقت ہونا ضروری ہے. پھر اعراب کے اعتبار سے کہ اعراب میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جر، تو ان میں بھی مطابقت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو رجل میں یہ واحد ہے، اور عالم یہ بھی واحد ہے. اب دیکھا جائے گا کہ اب یہ حالت ہی، وہ حالت اعراب میں کیا ہے. تو حالت اعراب میں یہ حالت رفع ہی ہے، اور عالم یہ بھی حالت رفع ہی ہے، مرفوع ہیں دونوں. تو مرفوع ہونے کی وجہ سے اور واحد ہونے کی وجہ سے ان میں دونوں کی مطابقت پائی گئی. ٹھیک ہے. اوپر والی بات بھی میں نے یہاں پہ کر دی، کیونکہ اب اس کو ہم جوڑتے جائیں گے نا کہ کون کون سی چیزیں مطابقت کے اندر آئیں گی. تو رجل عالم، تو یہ رجل بھی واحد، عالم بھی واحد، یہ بھی حالت رفع میں، اور عالم یہ بھی حالت رفع میں. اس سے آگے چلیں گے نا، رجلن اور عالمن یہ لکھا ہوا ہے. تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ حالت نسبی میں ہے، اور دونوں حالت نسبی ہونے کے بعد افراد کے اعتبار سے دونوں تثنیہ کے صیغے ہیں. تو رجلن کو دیکھا جائے تو یہ بھی تثنیہ ہے، اور عالمن یہ بھی تثنیہ ہے. اور اعراب کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی حالت نسبی میں ہے، اور عالمن یہ بھی حالت نسبی میں ہے. پھر رجل عالمن، ان میں بھی یہی بات ہے کہ یہ بھی اعراب کے لحاظ سے حالت جری میں ہے اور جمع ہے. پھر تذکیر و تانیث. تذکیر مطلب مذکر، تانیث مطلب مؤنث. اب مذکر وہ ہوتا ہے جس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہ پائی جائے. تو رجل عالم، تو رجل کے اندر دیکھیں کوئی بھی تانیث وغیرہ کی کوئی بھی علامت نہیں ہے، تو یہ مذکر ہے. اور یہ بولا بھی مذکر کے لیے وہ بولا بھی مذکر کے لیے جاتا ہے. تو رجل کا مطلب آدمی، عالم کا مطلب عالم. اب یہ آدمی کی صفت ہے عالم، تو ان میں یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ اعرابی حالت میں رفع میں، عالم یہ بھی رفع میں. پھر یہ مذکر ہے تو پھر یہ بھی مذکر ہے. یہ ان تمام چیزوں کا ان صیغوں کے اندر پایا جانا یہ ضروری ہے مطابقت کے لیے. پھر امرأتن عالمتن، تو امرأتن دیکھیں یہ تانیث کی علامت لگی ہوئی گولتا، تو یہ مؤنث. عالمتن یہ
بھی مؤنث، تو دونوں مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہیں. امراۃن یہ واحد، عالمتن یہ بھی واحد. اس میں حالت رفعی، عالمتن حالت رفعی، تین چیزیں اس میں ہم نے لگا دی جو مطابقت میں اب تک ہم نے پڑھی ہیں. اب آخر میں بات آتی ہے تنکیر اور تعریف، مطلب نکرہ اور معرفہ کا کانسیپٹ. تو رجل عالم، اس میں دیکھیں کہ نکرہ پلس نکرہ، واحد واحد، حالت رفع حالت رفع، مذکر یہ بھی مذکر. تو ان تمام چیزوں کا ان دونوں میں پایا جانا، ان دونوں میں مطابقت ہونا یہ ضروری ہے، جب ہی یہ بنیں گے موصوف و صفت. پھر الرجل عالمی، اس میں کیا ہے؟ الف لام لگا ہوا ہے، معرفہ کی علامت ہے نا، معرف باللام، الف لام کا آنا. تو اس میں الف لام آ گیا اور اس میں بھی الف لام آ گیا. اب دونوں معرفہ ہیں یہ، تو معرفہ پلس معرفہ موصوف صفت. اس کے بعد واحد پلس واحد، پھر یہ بھی حالت رفع میں اور یہ بھی حالت رفع میں، یہ افراد کے اعتبار سے واحد، یہ بھی واحد، پھر مذکر اور یہ بھی مذکر. تو یہ تمام چیزوں کا پایا جانا موصوف و صفت کے اندر ضروری ہے. سمجھ گئے؟ جی سر. جی استاد. جی 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 استاد. جی حضور واضح. اب انہوں نے آگے بات کری تھی کہ صفت اگر جملہ ہو تو اس میں موصوف کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. مطلب اب مثال میں لکھا ہوا ہے جاء رجل ابوہ عالم، تو ابوہ میں جو یہ ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے موصوف کی طرف. تو یہ جو پورا مل کر بنے گا صفت موصوف کے لیے. اب یہ پورا جملہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جملہ بن کر اب جملہ ناقص بنے یا پورا تام بنے یہ اس کی بات نہیں کری انہوں نے بس یہ کہا ہے کہ وہ جملہ جو ہے وہ صفت ہو اور اس جملے کے اندر ایک ضمیر پائی جائے. اب ضمیر اس کے اندر کون سی ہے؟ ابو ہو کے بعد جو ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، وہ لوٹ رہی ہے رجل کی طرف. تو یہ بات اس میں پائی جا رہی ہے. اب اس کے اندر کیا ہے کہ یہ موصوف رجل موصوف، اب یہ پورا مل کر جو بنے گا اس کی صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی. اسی طریقے سے ایک اور مثال دی ہے ذہبت امرأۃ ابوہا عالم، تو ابو ہا میں جو یہ ہا ضمیر ہے یہ واحد کی ہے، ٹھیک ہے، اور واحد کی ہے لیکن مؤنث کی ہے. اب جو ضمیر ہے مؤنث کی ہے کیونکہ اب یہاں پر مؤنث کی بات ہوئی ہے. جو موصوف آیا ہے وہ کون سا ہے؟ مؤنث سے حضور. ہاں مؤنث ہے. مؤنث. اب جب مؤنث آئے گا نا تو ضمیر بھی ضروری ہے کہ اسی کی مطابقت کیا ہے. اگر واحد کا صیغہ آیا ہے تو واحد کی ہی ضمیر آئے گی. تو یہاں پر واحد کی ہے، اب یہاں پہ بھی واحد کی ہے. پیچھے مذکر کا صیغہ تھا تو یہ بھی مذکر کا ہے. اسی طریقے سے اب یہ جو حالت رفعی میں نا رجلن، یہ ابو ہو کے اندر ہو ضمیر ہے، یہ بھی حالت رفعی میں یا جرری میں؟ یہ مرفوع رفعی میں. محترم سے یہ سر حالت رفعی میں ہے. حالت رفع میں ہے. ہاں. اور ابو ہا ضمیر کے اندر محترم مرفوع. یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. کون سی والی؟ یہ بھی حضور ضمیر ہاں مرفوع ہے. ابو ہو اور ابو ہا، ہاں. تو یہ سب تو اسی مطابقت، وجہ سے ہاں اس میں سر مطابقت پائی گئی. محترم یہ مضاف اور مضاف الیہ بن سکتا، مضاف الیہ مجرور ہوگا پھر. ہاں. اب بتائیں اس میں جی مطابقت پائی گئی یا نہیں پائی گئی؟ جی پائی جا رہی جی ہے مطلب حضور یہ آ گئی. ہو اور ہا پائی ضمیر جا رہی. ہاں. اب یہ ضمیر کا مخصوص لوٹانا، کے مطابق. اب ضمیر کو جی پیچھے کی طرف لوٹائیں گے بھی تو جبھی یہ بنے گا اس کا صفت اور موصوف. سمجھ جی گئے؟ لیکن ابھی یہ جی جو سر. باتیں پڑھائی گئی ہیں یہ تھوڑی آگے کی بات ہے. جب آپ ترکیب کی اس لیول پہ پہنچ جائیں گے نا تو یہ بات آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. زیادہ ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو جملے آئیں گے آپ کے سامنے، جو باتیں بھی آئیں گی وہ صرف اور صرف موصوف و صفت کے اندر واحد مفرد جو ہے وہی آئے گا. مطلب موصوف بھی مفرد ہوگا، اس کی صفت بھی مفرد ہی آئے گی، جملہ بن کر نہیں آئے گی.
اور یہ والی بات، موصوف اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے، ٹھیک ہے. اشجاع رون لکھا ہوا ہے یا کیا لکھا ہوا ہے؟ دو پیش ہے، زوم کر لیتے ہیں نا. جی اشجار سر مطلب جی دو حضور دو پیشے پیش ہے. ہیں. اشجارون ہی بنائی ہے ویسے تو. اور مثمراتن، اس میں کیا ہے بھائی؟ یہ غیر عاقل ہے نا غیر استاد عاقل محترم. ہے. یہ حضور غیر جی عاقل ہے. اور ہاں، اس کی جو صفت لے صفت کر آ آئے رہی ہیں ہے. وہ واحد مؤنث لے کر آئے ہیں. ہاں، وہ واحد مؤنث لے کر آئے. تو واحد جی مؤنث آئی ہے. اشجارون، یہ جمع کون سی ہے؟ شجر کی ہے. یہ جمع اس کی مکسر. شجرون. جی شجر ان کی جمع مکسر ہے یہ اشجار. ہاں، اب جمع مکسر جب آئے گی نا، اب جمع مکسر تو ہے لیکن یہ مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا ہے؟ مذکر یہ غیر مذکر کا. عاقل کی مذکر ہے شجر. حضور. صحیح ہے، مذکر کا کوئی صیغہ ہے. لیکن اب صفت جو ہے اس کی وہ کیا آ رہی ہے؟ مؤنث ہے واحد حضور، مؤنث. مونتا کی مؤنث وجہ کی سے. آ رہی ہے. مؤنث آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جو جمع مکسر ہوتا ہے نا، اس کے بعد اگر جمع مؤنث آ جائے، ٹھیک ہے، مکسر کے بعد اگر اس کی صفت مؤنث آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں پھر مطابقت ضروری نہیں ہوتی. یہ کل بات میں نے بتائی تھی آپ کو. اسی طریقے سے نساء، نساء کہتے ہیں عورتوں کو. آکلاتن، تو یہ کیا ہے؟ آکل عورت. یہ جمع ہے سر مطلب. ہاں، اب کیا ہے یہاں پر؟ آکل مؤنث، مؤنث عاقل لکھا ہوا تھا نا، اب یہ مؤنث عاقل جی آ گئی، لیکن ہے یہ جمع مکسر. جی سر. اب کیا ہے اس کا؟ نساء آکلاتن. اب اس کی جی جو وہ آئی ہے، صفت آئی ہے، وہ کون سی ہے؟ آکلاتن جو ہے یہ جمع آئی ہے سر. جمع ہاں، مؤنث. یہ مذکر ہے. نہیں نہیں نہیں، نہیں جمع مؤنث ہے مؤنث ہے یہ سر مطلب. بھائی. آتن، آتن، آکلاتن ہونا تھا نا. آتن اور آتن، جی جی حضور. یہ جو ہم نے دو جی علامات پڑھی تھی پچھلے سبق پہ، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آتن اور آتن یہ جمع مؤنث جی کی جی علامت میں سے آتی ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 5، موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے. وہ مذکر عاقل. اطفال صغیرتن، تو یہ اطفال کیا ہے؟ بچے چھوٹے. یہ مذکر. مذکر عاقل ہے سر. جمع ہاں، مکسر ہے. اور اور صغیرتن کیا ہے؟ یہ واحد واحد، واحد مؤنث ہے مؤنث. سر مطلب. طفلون کی جی جمع، طفلون کی جمع مکسر کیا بنتی ہے؟ اطفال. 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 اب یہاں پر مطابقت کیا پائی جا رہی ہے؟ کون کون سی مطابقت اس میں مطابقت یہ استاد محترم پہلے نمبر پر تو ہے جمع مکسر. چلے میں مذکر بتاتا ہوں، عاقل. خاموش. پہلا سب سے دیکھیں گے افراد کے اعتبار سے واحد ہے یا واحد ہے، ٹھیک ہے. تو اطفال یہ جمع مکسر ہے، جمع کا صیغہ ہے. صغیرتون یہ واحد ہے. پھر نمبر 2 پہ اعراب کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے تو یہ برابر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں کیا پڑھا تھا کہ وہ 10 چیزوں میں، مطلب وہ جو 5 چیزیں ہم نے پڑھی تھی اوپر افراد کے اعتبار سے، پھر نمبر 2 پہ اعراب کے اعتبار سے، پھر جنس کے اعتبار سے، پھر تنکیر اور تعریف، معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے برابر کا ہونا. لیکن یہاں پر کوئی نہ کوئی ایک چیز جو ہے وہ ڈسیبل ہوگی، وہ نہیں ہوگی اس میں، ٹھیک ہے، وہ نہیں پائی جائے گی. تو یہاں پر اب کیا نہیں پایا جا رہا؟ بولیے. یہ استاد محترم نکرہ بھی ہے.